ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 12 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع نمبر 12 میں 11 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 101 سے لے کر 111 تک۔ آیت نمبر 101 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بالکل واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات دیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ معجزے ان کے سامنے آئے تو فرعون نے ان سے یہی تو کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ وہ 9 کھلے معجزے جو خدا نے حضرت موسیٰ کو دیے تھے وہ یہ تھے: نمبر 1 ٹڈیاں، نمبر 2 جوئیں، نمبر 3 مینڈک، نمبر 4 خون، نمبر 5 سیلاب، نمبر 6 سمندر کا پار کرنا، نمبر 7 پتھر سے پانی نکلنا، نمبر 8 عصا، نمبر 9 ید بیضا۔ دوسری بات یہ کہ ایک یہودی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 9 نشانیاں احکامات کیا تھے جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نمبر 1 تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 2 اسراف فضول خرچی نہ کرنا، نمبر 3 زنا نہ کرنا، نمبر 4 کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، نمبر 5 کسی بے گناہ کو قتل کرانے کے لیے حاکم کے پاس نہ جانا، نمبر 6 جادو نہ کرنا، نمبر 7 سود نہ کھانا، نمبر 8 جہاد کے دن بھاگنے کی نیت سے منہ نہ موڑنا۔ نمبر 9 تم یہودیوں کے لیے خاص آیت یہ بھی تھی کہ تم ہفتے کے دن کے احکامات کو نہ توڑنا۔ یہ سن کر یہودی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خدا کے رسول ہیں۔ یہ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 102، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبورا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ تمام بصیرتیں اور نشانیاں زمین اور آسمانوں کے مالک کے سوا کسی نے نہیں اتاری ہیں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اے فرعون، اب تو مصیبت میں مبتلا ہو کر ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی ملک میں قحط کا آ جانا، لاکھوں میل کے علاقے پر مینڈکوں کا بلا کی طرح نکل آنا، تمام ملک کے گوداموں میں اناج کو گھن لگ جانا، اور ایسے ہی تمام کام کوئی جادوگر یا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ سب کوئی جادو کا کرتب نہیں ہو سکتا، یہ سب خدا کے عذاب ہیں جو تمہاری حق دھرمیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور میں کوئی سحر زدہ آدمی بھی نہیں ہوں۔ البتہ اے فرعون، تو ضرور شامت زدہ ہے کہ خدا کی پے در پے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، بس اب تیری شامت آنے ہی والی ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے: علم کلام کے متکلمین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے ترکی بترکی جواب دینا، وقت ضرورت مناظرہ کرنا کمال اخلاق کے منافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 103،
فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا۔ ترجمہ، اس پر فرعون نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے گا، مگر ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر ڈالا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مکے والوں کے سامنے اسی لیے بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اسی فکر میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دنیا سے ناپید کر دیں۔ اسی پر ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ تو فرعون نے بھی چاہا تھا، مگر ہوا یہ کہ خود فرعون اور اس کے ساتھی ناپید ہو گئے اور اسی زمین پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بسائے گئے۔ اب اگر تم نے بھی فرعون اور اس کے ساتھیوں کی روش اختیار کر لی تو تمہارا بھی حشر نشر وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہوا تھا۔ آیت نمبر 104۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ ترجمہ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس سرزمین پر رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کے سب کو ایک ساتھ اکٹھا لا کر حاضر کر دیں گے۔ آیت نمبر 105۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ، اور اس قرآن کو ہم نے حق اور حقیقتوں کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک اترا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو ان ابدی حقیقتوں کو مان لے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدی اور حقیقی کامیابی کی خوشخبری دینے والے ہوں، اور جو نہ مانے ان کو ابدی سزا سے ڈرانے والے ہوں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ذمہ یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن، اسلام اور حق بات کو جانچ کر کسی طرح حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تم انہیں چشمے ابال ابال کر اور باغ اگا اگا کر اور آسمان پھاڑ پھاڑ کر دکھاتے رہو، اور اس طرح انہیں کسی نہ کسی طرح مسلمان ضرور بنا ڈالو۔ یہ کام تمہارے ذمہ ہرگز نہیں ہے، تمہارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے حق بات پیش کر دو اور پھر انہیں صاف صاف بتا دو کہ اب جو اسے مانے گا وہ خود اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہ مانے گا اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ آیت میں قرآن کے لیے 2 دفعہ حق کا لفظ آیا ہے۔ پہلے فرمایا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے تمام مضامین، پیغامات اور مفاہیم بالکل برحق، سچے اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ کہ فرمایا اور یہ قرآن حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہاں حق سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کا نتیجہ برحق ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا وہی نتیجہ نکلے گا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 106۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ترجمہ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اسی لیے اس کو ہم نے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع اتارا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ قرآن ایک ہی دفعہ سارے کا سارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ اس کے جواب یہ دی جا رہا ہے کہ ہم نے الگ الگ آیتوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے لوگوں کے سامنے اطمینان کے ساتھ تدریجی طور پر تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے اطمینان کے ساتھ تدریجی طور پر پڑھتے رہو اور اس کی تعلیمات اچھی طرح سے آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ میں اترتی جائیں، وہ اس کو آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں، کیونکہ قرآن کے مطالب نہایت اعلیٰ دقیق و مافوق حقیقتوں کے بیانات پر مشتمل تھے، اس لیے یہ ہونا ممکن تھا کہ لوگ ایک دفعہ میں اس کو نہ سمجھ سکیں اور پوری طرح ذہن نشین نہ کر سکیں۔ آیت نمبر 107۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اذا یتلی علیہم یخرون للذقان سجدا۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، لیکن جب اس کو
ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جنہیں اس کا علم پہلے ہی دیا جا چکا ہے، تو وہ منہ اور ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے مزاج سے واقف ہیں، وہ خوب اچھی طرح پہچان رہے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ یعنی قرآن سن کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا گیا تھا، وہ نبی آ گیا۔ اہل کتاب کے صاحبان علم کا رویہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، 114، 115، 199، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82، 85 وغیرہ۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اہل کتاب کے اہل علم و دانش اور صاحبان تحقیق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے۔ وہ جب بھی قرآن کو سنتے تھے تو اپنی کتاب کی تصدیق کو پاتے اور بطور شکر و اعتراف حقیقت اپنے منہ اور ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مباہلے کے میدان میں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں وہ نہیں آئے۔ آیت نمبر 108، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ ترجمہ و پکار اٹھتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے ہمارا پالنے والا مالک، بے شک اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہ تعریف اہل کتاب کے حق پر یہ تعریف اہل کتاب کے حق پرست طبقے کی ہے، اگرچہ وہ اسلام سے ابھی پوری طرح واقف تو نہیں ہوئے تھے، مگر خدا کی معرفت سے سرشار تھے۔ ایسے صاحبان معرفت جب قرآن سے روشناس ہوئے ہوں گے تو قرآن پر ایمان لائے بغیر ہرگز نہ رہے ہوں گے۔ جساس نے لکھا کہ فقہا نے نتیجہ نکالا کہ نماز میں خدا کا خوف طاغی ہونے کے سبب سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آیت نمبر 109، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ ترجمہ کہ وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کے دل میں اللہ کا رعب اور احترام خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 110، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ ترجمہ ان سے کہیے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، سب اچھے اچھے نام اسی کے تو ہیں، اور اپنی نماز نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھو، ان دونوں کے درمیانی اوسط درجے کی آواز اختیار کرو۔ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب مشرکوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یا اللہ اور کبھی یا رحمان کہتے سنا تو کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ دو خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، اور خود کبھی اللہ کو پکارتے ہیں اور کبھی رحمان کو پکارتے ہیں۔ اسی پر یہ آیت اتری کہ یہ دونوں نام ایک ہی ذات والا صفات کے ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ دوسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر تو بہت کم کرتے ہیں، جبکہ تورات میں اللہ نے اپنے اس نام کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت ہوتی ہے۔ اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اصل میں مشرکین کائنات کے خالق کو اللہ کہتے تھے، وہ اللہ کو رحمان کے نام سے نہیں جانتے تھے، رحمان کا لفظ ان کے ہاں رائج نہ تھا، اسی لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے رحمان کا نام سن کر ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ آیت نمبر 111 اس رکوع کی اور اس سورے کی آخری آیت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ کوئی دوسرا اس کی حکومت میں شریک ہے، اور نہ اس کا عاجزی اور کمزوری کی بنا پر کوئی سرپرست یا مددگار ہے۔ غرض اس کی بڑائی بیان کرو، ایسی بڑائی جو بہت ہی بڑے درجے کی ہو،
یا ایسی بڑائی کا اعتراف کیجیے کہ جیسی عظیم بڑائی کا اعتراف خدا کی عظیم ذات کے لیے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے اللہ اکبر کہا، آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ خدا کسی سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ اکبر کے معنی ہے کہ خدا سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس طرح کہہ کر اللہ کو محدود کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ کس طرح کہوں؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا یوں کہو کہ خدا اس بات سے بھی بڑا ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے، یا اس کی ذات و صفات یا کبریائی کو سمجھا جا سکے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تکبیر کیا ہے؟ یعنی خدا کی عظمت، بڑائی، بزرگی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی بڑائی کا اعلان کیا جائے۔ نمبر دو، مگر اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ خدا دوسری مخلوقات سے بڑا ہے، کیونکہ خدا خالق ہے، اور خالق کا مخلوقات سے موازنہ، مقابلہ یا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے یہ وہی روایت ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔